شهر الصبر والصبر ثواب الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل اور رمضان کی عظمت بیان کی، اس کا تسلسل جاری چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتلائی کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ بہت عظیم مہینہ ہے، برکتوں والا ہے۔ اللہ نے اس میں ایک رات رکھ دی ہے ایسی عظمت والی کہ ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ اس مہینے کے احکامات شرعیہ میں دن کو روزہ رکھنا قرار دیا گیا ہے فرض کے درجے میں، اور رات کو تراویح سنت کے درجے میں۔ غیر رمضان میں فرض پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ اس رمضان میں نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ غیر رمضان میں 70 فرض پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ رمضان میں 1 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو مہینہ ہے، یہ فضائل جو بیان ہوئے یہ ایک دم سے نہیں ملتے، بلکہ اس کے لیے تمہیں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ اب لفظ صبر جو ہے یہ عربی میں اس کا معنی ہے المنع، روکنا۔ تو صبر کا معنی یہ ہوا کہ اپنے آپ کو ناموافق خواہشات، حالات، حوادثات کے پیش آنے پر جو بہ جانے کی اور مٹ جانے کی اور اپنے عظیم مقاصد فوت ہو جانے کی جو نقصانات سامنے آتے ہیں، ان کے سامنے ایک حالت پر کھڑے ہو جانا اور کسی کو اپنے قریب نہ آنے دینا اور خود کو کسی کے قریب نہ ہونا، یہ ہے منع کرنا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں الصبر، صبر کرو۔ اور صبر عربی اصطلاح میں مفسرین نے اس کے 3 معنی بیان کیے جو انتہائی آسان خلاصے کے طور پہ کہ صبر کتنی باتوں میں ہے۔ فرمایا صبر 3 باتوں میں۔ پہلا یہ ہے کہ صبر علی الطاعات، کہ نیکی کے کام کرنے میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ نیکی کے کام کرنے میں آدمی کو تو تکلیف برداشت نہیں کرتا آدمی، تو آدمی تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے تکلیف سے بچنے کے لیے نیکی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب صبر علی الطاعات یہ ہوا کہ اس تکلیف کو برداشت کرے، اس مشقت کو برداشت کرے اور نیکی نہ چھوڑے، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو صبر کس بات کا؟ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، پانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو دور رکھنا، تو بھوک کو قریب نہ آنے دینا، کھانے کے قریب نہ آنا، پانی کے قریب نہ آنا، جنسی خواہشات کے قریب نہ آنا، ان کو اپنے آپ سے روک کے رکھنا۔ بھوک لگی ہے برداشت کرو، پیاس لگی ہے برداشت کرو، اس تکلیف کو برداشت کرو، لیکن روزہ پورا کرو، یہ صبر علی الطاعات۔ ہمارا تو جو علاقہ ہے جہاں بیٹھ کر یہ آپ صبر کا درس سن رہے ہیں،
یہ تو انجائے ہے موسم. یہاں کون سی تکلیف ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی کمزور ہو، کوئی مرض ہو، الگ مسئلہ ہے، کوئی مزدور ہو، کوئی کام کرنے والا الگ مسئلہ ہے، لیکن لوگ تو انجوائے کرتے ہیں اس موسم سے. جو گرم ترین موسم ہے، گرم ترین علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر رہنے والا آدمی مزدوری بھی کرتا ہو، سخت دھوپ بھی ہو، پسینہ بھی آتا ہو، پیاس بھی لگ گئی ہو، حالت خشک ہو گیا ہو، ایسی صورتحال میں پیاس کو برداشت کرنا اور روزہ پورا کر دینا، تب پتہ چلتا ہے صبر کیا چیز ہے. صبر الگ طاعات، نیکی کے اوپر کیا کرنا؟ صبر کرنا. یہ مہینہ صبر کا ہے. صبح سے لے کر شام تک بھوک کو برداشت کر، پیاس کو برداشت کر، اس تکلیف کو برداشت کر. بعض لوگ اس تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بے صبر ہو جاتے ہیں. جب بے صبر ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا، جب بے صبر ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا. جب پوچھو روزہ کیوں چھوڑا؟ تو جی بہت گرمی لگ گئی تھی، بہت پیاس لگ گئی تھی، بہت بھوک لگ گئی تھی، بہت یہ ہو گیا تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو اسی طرح مشقت کا حال تھا. ایک طرف مسلح افواج، روم کے بادشاہ نے 1,00,000 افواج کو 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے کر کہ کسی کو عذر نہ دے مسلمانوں کے خلاف روانہ کیا. 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے. اور مدینے پر اس سے بڑا خطرہ کبھی نہیں آیا. اور ادھر مسلمانوں کا موسم سال بھر کی روزی کا انتظام، کھجوروں کے باغات پکے ہوئے ہیں، اور کھجوروں کا باغ جب پک جائے تو اس کو سنبھالنا ایمرجنسی ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں گھاس کٹا ہو اور آدھا خشک ہو چکا ہو یا خشک ہو چکا ہو اور اچانک رات سے بارش آ جائے تو ایمرجنسی آتی ہے. رات 2 بجے بھی بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں، عورتوں کو بھی اٹھاتے ہیں، خود بھی اٹھتے ہیں، بتی ہاتھ میں لیتے ہیں، ٹارچ لیتے ہیں، بھائی گھاس بوندنا ہے، گھاس اکٹھا کرنا ہے. کیا ہوا؟ بارش آ گئی. بارش آ گئی تو بارش تو آتی رہتی ہے. کیا ہوا؟ وہ نہیں جی گھاس خشک ہو گیا، اب رات کو بارش ہو گئی، گھاس خراب ہو جائے گا. جانوروں کی روزی کا مسئلہ ہے. تو مدینہ میں تو مسلمانوں کی روزی کا مسئلہ تھا. کھجوروں کے باغ پکے ہوئے، ادھر سے دشمن کا حملہ آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے جہاد کا اعلان کیا، کھلے طور پہ جہاد کا اعلان کیا. چلو انفروا خفافا وثقالا، گھروں میں کام کے اعتبار سے بہت مصروف ہو، بہت مشقت ہے، بڑے بوجھ لو، پھر بھی نکلو. خفافا، اور اگر گھر میں کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آزاد ہو، ہلکے ہو، تب بھی نکلو. جاہدوا باموالکم وانفسکم، ادھر تو ایڈوانس تنخواہ گورنمنٹ نے دی ہے، ادھر گھر سے خرچہ لے کر نکلو. یہ مسلمانوں کا حال ہے. جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ لو اور نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں. جب تک مسلمانوں کی یہ شان تھی مسلمان فاتح تھے، اور جب مسلمان اس شان سے ہٹے تو ہر جگہ مفتوح، ہر جگہ مغلوب، ہر جگہ مقہور، ہر جگہ مجبور، ہر جگہ مظلوم. حکومتیں گر رہی ہیں کہ ہمیں خط آ گیا. خط کہاں سے آیا؟ ایک عیسائی ملک سے. مسلمان کی شان ہے؟ یہ آیا یا نہیں آیا تو تمہیں پتا ہوگا، لیکن اگر آیا تو اپنی حالت دیکھو کہ مسلمانوں کی یہ شان رہ گئی کہ ایک چپڑاسی بھی خط لکھے اور تمہارا نظام حکومت ٹھپ ہو جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں جو دین کی سربلندی کا آلہ تھا جہاد، وہ چھوڑ دیا اور کرنے والوں کو تم نے دہشت گرد قرار دیا. تو تمہارا تو مدینے میں روزی کا مسئلہ، مشقت کا مسئلہ، اور موسم گرم. تو سب جاؤ. تو جو منافقین تھے نا، منافقین تھے، وہ روک رہے تھے لوگوں کو
اور اپنے دوستوں کو کہہ رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، اس شدید گرمی میں نہیں جانا، صبر کرو، اس شدید گرمی میں نہیں جانا۔ اللہ جل شانہ فرمایا قل ان سے کہو نار جہنم اشد حرا، اس گرمی سے بچ کر گھر میں تم رہ جاؤ گے، لیکن گرمی میں نہ جانے کی سزا جہنم کی گرمی ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے، وہ برداشت کرو گے؟ تو اب رمضان کا روزہ ہے اور گرمی کا موسم ہے، گرمی سے ڈر کر روزہ کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ کام کی مشقت میں بھوک سے ڈر کر روزہ کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ کیا کریں؟ نہیں برداشت ہو سکا تو اللہ رب العالمین روزہ نہ رکھنے والے کو اس نافرمانی میں جب جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تو اس آگ گرمی سے تو وہ گرمی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہر الصبر، اس مہینے میں کیا کرو؟ یہ صبر علی الطاعات، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا اور روزہ پورا رکھنا اللہ کا حکم۔ ہمارا رمضان کا روزہ اس درجے کا فرض ہے کہ اگر ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ چھوڑ دیا، بعد میں اللہ نے ہدایت دی، سمجھ آئی، دین کا کوئی فہم آیا، اللہ کی ذات کا خوف بیٹھا، توبہ کی اور کہنے لگا وہ جو روزہ میں نے چھوڑا تھا اب اس روزے کا اجر پانے کے لیے جب تک زندہ ہوں بغیر ناگے کے موت تک لگاتار روزہ رکھوں گا، عمر بھر روزہ رکھوں گا، ایک روزے کے بدلے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بھر اس کو روزہ رکھنے کی توفیق بھی ہو جائے، یہ روزہ رکھ بھی لے، وہ جو ایک روزہ چھوڑا تھا اس ایک روزے کا اجر دوبارہ اس کو نہیں مل سکے گا، اس کا اجر نہیں مل سکے گا، وہ اپنے وقت پہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے ذہن بنایا لوگوں کا کہ ہم تم کو کھانا چھڑائیں گے، ہم تم کو پانی چھڑائیں گے، ہم تم کو خواہشات کی تکمیل چھڑائیں گے، بھوک اور پیاس یہ تمہیں لگے گی تو اس بھوک اور پیاس کے اوپر صبر کرنا ہے اور روزہ توڑنا نہیں۔ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کچھ تو اللہ والے ہمارے ہاں ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ کام کاج چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے تو روزہ رکھنا ہے بھائی، مزدوری پورا سال کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ گھر میں رہیں روزہ رکھیں گے۔ یہ اللہ کے کتنے نیک بندے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رمضان تو ہمارا مہینہ ہے، سیزن ہے، روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا، ہم نے کام کرنا ہے سارا دن، ہم نے سارا دن کام کرنا ہے لہذا روزہ ہم نہیں رکھیں گے۔ اور جب روزہ نہیں رکھے گا تو پھر چوروں کی طرح چھپ چھپ کے کھانا کھائے گا اور چھپے گا میرے سے آپ سے، اور جس کا روزہ ہے اس سے تو چھپ نہیں سکتا، اس سے تو چھپ نہیں سکتا۔ تو اتنا بے شرم اور اتنا ڈھیٹ کہ جس کا روزہ ہے اس سے تو چھپ کر چھپتا نہیں، اور جس کا روزہ ہی نہیں، جس کا مسئلہ ہی نہیں، جو اس کا نقصان ہی نہیں کر سکتا اس سے چھپتا کرتا ہے۔ تو یہ عقل کی مار ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی جب سامنے پیش ہوگا تو روزہ دار کو روزہ کی بنیاد پر اللہ جل شانہ تمام اعمال کا بدلہ، حدیث میں آتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، نماز کا اجر فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو دے دو، زکوٰۃ کا اجر فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو دے دو، جہاد کا اجر فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو دے دو، حج کا بدلہ فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو دے دو۔ لیکن جب روزے کا بدلہ لینے کا وقت آئے گا اللہ فرشتوں سے کہے گا پیچھے ہٹ جا، اب یہ میرے بندے ہیں اور انہوں نے روزہ میرا رکھا تھا، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، میں خود ان کو اجر دوں گا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب اللہ رب العالمین کے دستے اقدس سے، اس عظمت شان سے، وہ کیسی شان ہے، اس شان کو کوئی الفاظ میں لا نہیں سکتا، ایسی شان جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی، اس شان والی ذات جب اپنے ید قدرت سے روزے کا اجر دے گا تو یہ بے روز کہیں گے کاش ہم ساری زندگی روزے سے ہوتے تاکہ آگے اجر ملتا۔ تو اس حسرت اور افسوس کے بجائے یہاں ہمت کریں تو کیا رکھیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزے رکھنے پر آمادہ کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہوئے رمضان سے ایک دن پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا
تو فرمایا شہر الصبر، اتنے فضائل سنے، یہ فضائل مفت میں نہیں ملیں گے، کچھ صبر کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. یہ صبر اللہ طاعت ہے. دوسرا فرمایا صبر کی قسم ہے علی المعاصی، گناہ. اب گناہ کا صبر کس طرح ہے؟ فرمایا گناہ کرنے کے اندر جو لذت تھی، گناہ کرنے میں جو مزہ تھا، تو اس گناہ کا پورا موقع ملنے کے باوجود اس مزے کو چھوڑ دیا. اس چھوڑنے پر بھی ایک تکلیف ہوتی ہے. اس گناہ کے چھوڑنے پر بھی ایک تکلیف ہوتی ہے. تو اب نفس کہتا ہے یہ تکلیف برداشت نہ کر، مزہ کر. یہ تکلیف چھوڑ، مزہ ہے، موقع ہے، گناہ کا ٹائم ہے، کر لے. اور شیطان بڑا دلیر بھی دلاتا ہے، پیچھے توبہ کر لینا. تو اب اس نے کیا کیا کہ اس تکلیف کو برداشت کیا اور گناہ سے اپنے آپ کو کیا رکھا. یہ صبر علی المعاصی. فرمایا غیر محرم پہ نظر پڑ گئی اور ایسی غیر محرم سامنے آئی کہ نفس نے تقاضا کیا کہ لذت اٹھا لو، لیکن ایک دم اللہ کا خوف، اللہ کا حکم سامنے کھڑا ہوا. یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، باوجود دل کی خواہش کے، باوجود دل کی تسکین کے فوراً اپنی نظر وہاں سے ہٹا دی. اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اپنی حلاوت عطا فرماؤں گا، اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماؤں گا. ایسی حلاوت کہ اس نظر کے اندر جو مٹھاس تھی اس کے مقابلے میں ہٹانے میں جو اسے مٹھاس نظر آئے گی وہ اس دیکھنے میں مٹھاس نہیں ہوگی. وہ دیکھنا گناہ کا دیکھنا، وہ لذت گناہ کی تھی. جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اس سے نظر فوراً ہٹا دی، اس ہٹانے میں جو اس کو مزہ آئے گا وہ ایمان کی حلاوت اس سے زیادہ ہوگی. لیکن تکلیف تو ہوئی ہٹانے میں. اس تکلیف پر صبر کرے اور اپنی نظر ہٹا لے. کھانا کھانے میں تو مزہ ہے اور نہ کھانے میں بھوک لگتی ہے، تو روزے کی تکلیف برداشت کرے اور کھانے سامنے آ کے چھوڑ دے. اس کھانا چھوڑنے پر بھی ایک تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرے اور روزہ نہ توڑے. یہ صبر علی المعاصی، یہ گناہ کے اوپر صبر ہے. اور تیسرا فرمایا صبر علی المصائب. یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے، کوئی بخار ہو گیا، کوئی سر درد ہو گیا، کوئی دکان جل گئی، کوئی مکان جل گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو کہتے ہیں جی صبر کرو. جی کیا کرو؟ تو صبر علی المصائب، ان پر صبر کیا ہے؟ ان پر صبر کیا ہے کہ اس حادثے کو، اس تکلیف کو اللہ کی طرف سے سمجھنا. دوسرا اس کے نقصان اور نفع میں امید اللہ کی طرف سے رکھنا. اور تیسرا اس موقع پر شور شرابہ، چیخنا چلانا، واویلا کرنا، یہ کام ترک کر دینا، یہ صبر ہے. عورتیں عموماً بسا اوقات قریبی آدمی کے فوت ہونے پر، باپ مر گیا، ماں مر گئی، بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، تو عورتیں بے صبر زیادہ ہوتی ہیں. تو اس موقع پر اپنا گریبان پھاڑ دینا، چہرہ پیٹنا، سینوں کو بھی کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا. جو چہروں کو تھپڑ مارے، سینوں کو بھی کرے، گریبان پھاڑ دے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ہم میں سے نہیں. تو اس موقع پر صبر کرنا. آنکھوں سے آنسو بہے، خوب رونا منع نہیں، لیکن شور شرابہ، ایسے شکوے کی باتیں کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں، یہ صبر کے خلاف ہے. تو یہ صبر ہے، صبر علی الطاعات، صبر علی المعاصی، صبر علی المصائب. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روزے کے فضائل تمہیں ویسے نہیں ملیں گے. بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پیاس برداشت کرنی پڑے گی، جنسی خواہشات کی تکمیل برداشت کرنی پڑے گی، اور نیند کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. وہ شہر و صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابہ الجنہ. اچھا صبر کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا اس کا بدلہ دنیا میں ڈالر نہیں ملیں گے، اس کا بدلہ دنیا میں کوئی کوٹھی نہیں ملے گی، اس کا بدلہ دنیا میں کوئی تمہیں کاروبار ایک دم سے تیز نہیں شروع ہو جائے گا. اس کا بدلہ اللہ نے رکھا ہے صرف جنت کی صورت میں. اس کا بدلہ کیا ہے جی؟ جنت کی صورت میں. اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ جنت عطا فرمائے گا. جب صبر بھوک سے کرے گا تو بھوکے کی بھوک کا بھی احساس ہوگا. جب صبر پیاس سے کرے گا تو پیاسے کی پیاس کا بھی کیا ہوگا؟ احساس ہوگا.
جب کوئی بھوکا اس کے سامنے آئے پھر اس کی بھوک کا خیال کرتے اس کو کھانا کھلائے، جب کوئی پیاسا اس کے پاس آئے پھر اس کی پیاس کا لحاظ کرتے اس کو پیاس اس کی بجھائے، پھر اس کی بھی خدمت کرے۔ اللہ جل شانہ ایک روزے کے اندر اپنے بندوں کی کئی احکامات میں تربیت کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔